अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GDL लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल जो है वो आगे की जानिब तो बढ़ रहा है, लेकिन एक बात जो है वो बहुत बुरी लग रही है कि शहवार के वालिद का रवैया इतना बुरा है कि मतलब सही शहवार उनकी तरह खुदगर्ज़ और बेहिस है कि उनको ज़रा एहसास नहीं है कि सैफ़ुल इस्लाम की ज़िंदगी के इतने कीमती साल जो हैं वो उनकी बेटी के रवैये को झेलते भुगतते गुज़र गए हैं और तरबियत उन्होंने नहीं की, देखभाल उन्होंने नहीं की अपनी औलाद की, और अब वो जो है सारा मलबा सैफ़ पर डाल रहे हैं। तो बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि सैफ़ ने किस हद तक बर्दाश्त किया और कौन आदमी इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी हरकत जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। वो जितना कर सकता था उसने बहुत हद तक किया, लेकिन उसके बावजूद भी चचा साहब का जो रवैया है, जो बिहेवियर है, उसको ही इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है। खैर, ज़िंदगी में ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं जो सब कुछ करके भी ख़ुद को बरिओ-ज़िम्मा करार देते हैं और आप उनका जितना भी कर लें वो आपको ही कसूरवार ठहराते हैं, आप में ही खामियां निकालते हैं। तो चलिए जनाब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। इस कहानी की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर, हमिंग गर्ल और खुशी फ़ातिमा ने। कहानी का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी। किस्त नंबर 24। किचन की खिड़की के उस पार पिछले लान में बड़ी नरम गरम सी धूप फैली थी। सारा ने चूल्हा बंद करते हुए यूं ही निगाह उठाकर सामने देखा था। रहमत बुआ लान के आखिरी सिरे पर अभी भी अपनी चारपाई पर सुकड़ी सिमटी इसी पोजीशन में करवट लिए लेटी थी जिस पर पिछले 1.5 घंटे से वो उन्हें देख रही थी। उनका सबसे छोटा नवासा बड़ी फर्माबरदारी से उनके पाँव दबा रहा था। आज कितने ही दिन हुए थे उन्हें किचन में आए। अचानक ही बड़े ज़ोर का बुखार चढ़ा था और जाते जाते उन्हें मुस्तकिल बिस्तर पर लिटा गया। डॉक्टर अभी अभी देखकर जा चुका था। ये नकाहत, ये कमज़ोरी महज बुखार की देन नहीं थी। ज़ारा ने एक थकी थकी सी सांस ली और किचन से निकल आई। लाउंज खाली था। खिड़कियों से आती धूप ने सारे में बड़ी सुकून बख्श सी हरारत फैला रखी थी। आम दिनों में घर का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन आज आम से दिन नहीं थे। बेआवाज़ कदमों से चलते हुए वो रोमा के कमरे के सामने आकर रुकी। दरवाज़ा नीमवा था। हल्के से धकेलते हुए उसने अंदर झांका। वो बेड की पुश्त से टेक लगाए साकित बैठी थी। ज़ारा ने अंदर दाखिल होते हुए अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। रोमा ने उसकी आहट पर ही सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। तुम अभी तक बाहर नहीं निकली, हालांकि मैं कहकर भी गई थी कि बाहर आ जाओ, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। प्लीज़ ज़ारा। उसने हाथ के इशारे से आगे कुछ भी कहने से रोका और मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। इस तरह कमरे में बंद रहकर कौन सा मसला हल होगा रोमा, मत करो इस तरह। ज़ारा ने उसके करीब बैठते हुए नरमी से वही सब कहना चाहा जो कई दिन से रोज़ का मामूल बना हुआ था और रोमा की गहरी खामोशी से टकराकर बेअसर हो रहा था। आजमाइश कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ज़िंदगी आगे चलती ही है ना। ये वक्त भी गुजर रहा है, गुजर जाएगा। वक्त की सबसे अच्छी बात तो यही है कि वो लम्हा लम्हा आगे बढ़ता रहता है। चीज़ों की, बातों की वैल्यू इसी तरह तो ख़त्म होती है। धीमे धीमे पूरा सर लहजे में वो जो कुछ भी कह रही थी रोमा के लिए एक सरसरी सा पैराग्राफ ही साबित हुआ था। कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर किए बगैर वो उसी तरह बैठी दूसरी तरफ देखे गई। चलो शाबाश उठो। ज़ारा ने ज़रा झुककर उसके ठंडे पड़ते हाथ को थामा। रहमत बुआ इतने दिन से बीमार हैं, तुम एक बार भी उनको देख कर नहीं आई। चलो उनकी तबीयत पूछ कर आते हैं। ज़ारा का इसरार बढ़ने लगा तो उसने आहिस्तगी से अपना हाथ ज़ारा के हाथ से छुड़ा लिया। मैं कहीं नहीं जाऊँगी ज़ारा। बुआ को देखने भी नहीं, बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी हैं वो। मेरी वजह से ही ना। उसने बिल्कुल नीची आवाज़ में सरगोशी सी की। पागल हुई हो, ठंड लगी थी उन्हें, उससे बुखार चढ़ा था। अपनी बात पर ज़रा सा भी यकीन ना होने के बावजूद ज़ारा ने बुआ की बीमारी को मामूल का हिस्सा ही जाहिर करने की कोशिश की थी। झूठ भी बोलने लगी हो। रोमा उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई। कितने ही दिन बाद, मगर काश वो ना मुस्कुराई होती। लबों के सिकुड़ने और फैलने के इस छोटे से अमल की तकलीफ़ ने ज़ारा के दिल को छुआ था। सुनो ज़ारा। अब वो ठीक उसकी तरफ देख रही थी। एक छोटे से पल में ज़ारा ने जाना कि रोमा पर छाई खामोशी अब टूट चुकी है। मुझे पता है कि बुआ को मेरा गम ले बैठा है। ये ठंड उन्हें उसी दिन लगी थी ना जिस दिन मेरा तलाकनामा आया था, है ना। एक कड़वा सच ज़ारा की तस्दीक का मुंतज़िर था। उनकी बीमारी का दूसरी बातों से क्या ताल्लुक़ है रोमा। इतना हसास होकर मत सोचो बीमार पड़ जाओगी। वैसे भी कसर क्या रह गई है बीमार पड़ने में। अपनी सारी हिम्मत जमा करके वो उस भयानक याद की तकलीफ़ को कम से कम करने की कोशिश किए गई। कुछ नहीं होता मुझे,
حساس ہوتی تو اسی دن ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا، یا کم از کم ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیمار پڑی بھی تو بیچاری بوا، پورا ہفتہ ابا آفس نہ جا سکے۔ ہارون بھائی کا پتہ نہیں مجھے، بیچارے منہ چھپائے تو رہتے ہیں مجھ سے، بیمار بھی ہوں گے تو مجھے کیا خبر ملنے والی ہے، تم چھوڑ دو میری فکر۔ چڑچڑے لہجے میں وہ ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی۔ اس کی نگاہ جھکی ہوئی تھی اور اپنی اس ساری بات میں اس نے ایک بار بھی زارا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی، شرمندہ تھی، بنا کسی قصور کے 1 ماہ سے اوپر ہونے کو آیا تھا فاخر کی طرف سے آیا طلاق نامہ آخری کارروائی تھی، جس کے آگے ہر گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ غرض اور مفاد کی بنا پر قائم کیے جانے والا رشتہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا تھا، لیکن پیچھے اڑتی ہوئی گرد ابھی تک سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ سارا نے روما کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ خود کو چھپانے کی یہ اس کی سب سے آخری کوشش ہوتی تھی۔ کتنے دن سے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ابا، سارا، دادی تینوں ہی نے خود کو سنبھال کر اسے نارمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، مگر وہ اس خود ساختہ گوشہ نشینی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسے کس طرح چلے گا روما؟ مانا جو کچھ بھی ہوا بہت تکلیف دہ ہے، لیکن یہ کوئی دنیا سے انوکھی بات بھی نہیں، اور نہ ہی تمہیں اس طرح منہ چھپا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے تمہیں آگے کی کن مصیبتوں سے بچایا ہے، شکر کرو اس کا۔ سارا کے لہجے میں محبت کی تاثیر تھی۔ دھیمے دھیمے وہ گھنٹوں روما کو سمجھانے کی کوشش کیے جاتی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ اس کی سن بھی رہی ہے یا نہیں۔ آج کم از کم اتنا فرق تو پڑا ہی تھا کہ وہ اس کی باتوں کا کچھ تو جواب دے رہی تھی، بے شک مایوس کن ہی سہی۔ سارا کو یقین تھا کہ اس طرح ہی اس کے دل پر چھایا غبار بالآخر چھٹ سکے گا۔ میں اپنا اور تمہارا کھانا لے آتی ہوں، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ روما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا باہر آئی۔ دادی لاؤنج میں آ کر بیٹھ چکی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی روما کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ آج بھی باہر نہیں نکلی ہے، یہ کیا طریقہ بنا لیا ہے اس نے؟ تم سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ حالانکہ وہ اتنے دن سے اسے سمجھا ہی تو رہی تھی، لیکن دادی اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھی۔ اتنے دنوں میں بھی تم سے روما کو سنبھالا نہیں گیا۔ اس طرح تو اپنی ماں کے انتقال کے بعد بھی الگ تھلگ ہو کر نہیں بیٹھی تھی۔ یہ غم اس سے بڑا تو نہیں ہے، اور اب تو مہینے سے اوپر ہونے کو آیا ہے ان منحوس لوگوں سے چھٹکارا حاصل ہوئے بھی۔ دادی کوئی بھی بات کرتی، گھوم پھر کر فاخر اور اس کے گھر والوں کا ذکر ضرور ہی آتا، اور ساتھ میں زارا کی ناقص کارکردگی کا بھی۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں وہیں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سمیہ آ جاتی تو شاید روما کو فرق پڑتا، مگر اب تو وہ بھی نوکری سے لگ گئی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا اسے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ زارا کے لبوں پر آئی۔ وہ کتنی بھی کوشش کرے سمیہ کی چھاپ اس گھر اور گھر والوں کے دل سے نہیں مٹا سکتی۔ جتنی وہ قریب ہے روما سے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے تو رہتی ہی یہیں تھی، اب تمہاری شادی کے بعد فرق پڑا ہے، اور اب تو اس مہینے میں 1 آدھ بار ہی آئی ہے، پتہ نہیں کتنی مصروف ہے۔ دادی اس کے دل میں پلتے ہوئے خدشات سے بے خبر اپنی ہی کہے گئیں۔ سارا سے ضبط نہ ہوا۔ سارا دن وہ ہارون کے ساتھ رہتی ہے، ان کے ساتھ ہی آتی جاتی ہے، وہی بتا سکتے ہیں سمیہ کی مصروفیت کے بارے میں۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا، پھر بھی دادی کو چونکا گیا۔ تم لوگوں میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں تو۔ وہ البتہ رخ پھیر کر شیشے کی دیوار کے اس پار لان کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر کچھ ہے بھی تو خدا کے لیے کوئی نیا مسئلہ مت کھڑا ہونے دینا، سارا گھر ہل گیا ہے، اب تو ذرا سی بھی سکت نہیں ہے کچھ اور سہنے کی۔ ان کی آواز نیچی تھی اور لہجہ ٹوٹتا ہوا۔ روما کی طلاق کا وہ بڑی ہمت سے برداشت کر رہی تھیں، لیکن اس ضعیفی میں ان کے لیے یہ ساری ٹینشن اچھی نہیں تھی۔ سارا نے شرمندہ سا ہو کر خود کو سنبھالا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دادی، آپ سے زیادہ کوئی بھی روما کو پیار نہیں کر سکتا، آپ خود اسے سمجھائیں گی تو وہ سنبھل جائے گی۔ اس سے زیادہ باقی سب لوگوں کو نارمل ہونے کی ضرورت ہے، مگر کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ دادی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، آپ روما کو بلائیں۔ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آفس میں کئی دن کا کام جمع تھا، بہت سی فائلز محض ایک دستخط کی ہی منتظر تھیں۔ وہ اتنا ڈسٹرب تھا کہ ایک نگاہ ڈالنے کی بھی ہمت نہیں کر پایا تھا، مگر کب تک؟ آج کا دن مصروفیت سے بھرپور تھا۔ سمیہ نے اس کے چیمبر کے کئی چکر لگائے، مگر ہر بار اسے مصروف ہی پایا۔ روز کی طرح آج اس نے روما کے دکھ کو بھی شیئر نہیں کیا تھا، جو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ سمیہ کو اس کی بے توجہی بری طرح کھلی تھی۔ آج کام ختم نہیں ہو رہا تمہارا؟ وہ کچھ طے کر کے اندر آئی۔ کچھ ایسا ہی ہے۔ ہارون کی نگاہ سامنے کھلی فائل پر ہی تھی۔ مگر میں تو فارغ ہو گئی ہوں۔ تو گھر چلی جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ ہارون نے اس بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، ورنہ تم پتہ نہیں کب تک یہاں بیٹھے رہو گے۔ ہارون ہلکے سے مسکرا دیا۔ سمیہ نے اس تکلیف دہ دور میں اس کا جس طرح خیال رکھا تھا، وہ اس پر دل سے اس کا ممنون تھا۔
खाना तो नहीं खाया होगा तुमने? मुझे भूख नहीं है समिया। खाने को इनकार नहीं करते, चलो उठो कहीं लंच करते हैं। उसने बज़ाहिर बेध्यानी में हारून के हाथ पर अपना हाथ रखा। एक पुरानी सी डायरी खोले वो कब से जमा जोड़ कर रहा था। वो दूसरी बार खाना गर्म करके ला चुकी थी, सो टोकना पड़ा। पहले खाना खा लो, फिर अपना बिजनेस प्लान करते रहना आराम से। क्या खाक बिजनेस प्लान होना है इतने से पैसों से? तुमने ज़रा भी अकल से काम नहीं लिया शहवार। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि अपने बाप से कुछ वसूल करने की फ़िक्र करो, बाद में कुछ नहीं मिलना मिलाना। डायरी बेजारी से एक तरफ डालते हुए उसने पास आकर बैठी शहवार को देखा। वो कुछ नहीं देने वाले थे। कितनी बार कहूँ तुमसे, उनका इंतज़ार करते तो ये शादी सारी ज़िंदगी ना हो पाती। वो कुछ चिढ़ सी गई। हाँ तो ना होती, क्या फ़र्क पड़ जाता? ट्रे अपनी तरफ सरकाते हुए तनवीर ने बेजारी से सर को झटका। क्या मतलब? यकबार की शहवार के चेहरे का रंग उड़ा था। कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा था, सीरियस मत हुआ करो। तनवीर ने फिलफौर खुद को संभाला। ऐसे मजाक मत किया करो, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मैंने तुम्हारे लिए, अपने ख़ानदान को छोड़ा है। एक बार नहीं 2 बार। आसान नहीं है ये। उसके चेहरे पर अपनी निगाह को साकित रखते हुए वो बहुत संजीदगी से बोली, मैंने भी तो छोड़ा है सबको, बात बराबर हुई। तुम्हारे घर वाले पहले ही से अलग हैं, यहाँ तो तुम बहुत सालों से अकेले ही रहते हो। उससे क्या होता है, नाराज़ तो मैंने भी उन्हें किया है तुमसे शादी करके, एक बार नहीं 2 बार। आखिरी अल्फाज पर जोर देते हुए उसने उसी का बयान वापस किया और नवाला तोड़ते हुए प्लेट में निकले उस सालन पर तनकीदी निगाह डाली। ये क्या पकाया है? सिर्फ पानी में बोटियां तैरती हुई लग रही हैं। खाकर तो देखो पहले, अच्छा भला है। अब मैं कोई माहिर पकाने वाली तो हूँ नहीं जो लाजमन अच्छा ही पकाऊंगी, कभी कभी तो ख़राब भी होगा। आराम से कहते हुए वो अपने लिए भी प्लेट में निकालने लगी। आज सुबह से कुछ नहीं खाया था, फुर्सत ही नहीं मिली थी। खाना पकाना, घरदारी से मुतल्लिक दूसरे छोटे बड़े काम सारा दिन ही ले गए थे, मगर शाम ढले तनवीर के आने तक वो इतनी खुश और फ्रेश नज़र आ रही थी जैसे सारा दिन सिवाय आराम के कुछ नहीं हुआ हो। मेरे लिए कुछ मंगवा दो, मैं नहीं खा सकता ये हल्दी का पानी जिसमें गोश्त तक नहीं गला है। ट्रे पीछे करते हुए उसने उस सारी मेहनत को कतई मुस्तरद किया। शहवार ने कुछ बददिल सा होकर उसकी तरफ देखा। आज उसने वाकई बहुत दिल लगाकर और रेसिपी बुक को देखकर आलू गोश्त पकाया था, और ख़ुद उसके अपने ख्याल में आज का सालन बकिया दिनों की निस्बत बेहतर भी पका था। फितरी तौर पर वो थोड़ी सी हौसला अफजाई की मुंतज़िर थी। तुमसे किसने कहा है कि तुम ज़रूर ही पकाओ? हम 2 लोग तो आराम से बाज़ार से भी लाकर खा सकते हैं। ये गोश्त सब्ज़ी में तो पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे कम अज़ कम। खाने पर उसका मूड रोज़ाना ही ख़राब हो रहा था। शहवार को उसके नखरों का गुज़िश्ता तजर्बा था। तनवीर महबूब था, उसकी कोई बात बुरी लगती भी थी तो बस यूं ही चंद लम्हों के लिए। ज़्यादा अहम यह था कि एक लंबी जुदाई के बाद जब वो एक हो चुके हैं तो ये वक्त अब तलखियों से बचा कर रखा जाए, सो वो इन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ थी। मैं अभी तुम्हारे लिए होम डिलीवरी का ऑर्डर करवा देती हूँ, मूड ख़राब मत करो प्लीज़। रहने दो, मैं खुद ही कुछ ले लूँगा, रास्ते में से कुछ दोस्त भी आ रहे हैं। वो उठ खड़ा हुआ। उसका मोबाइल वक्फे वक्फे से बज रहा था, मुख्तसर कॉल्स, मैसेजेस, इसीलिए शायद वो किसी एक बात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं रख पा रहा था। शहवार को ऐसा ही लग रहा था। अब रात में कहाँ जाओगे? दोस्तों को यहीं बुला लो। यहाँ? उसने इतनी हैरत से शहवार को देखा जैसे यहाँ किसी को भी बुलाना खिलाफ अकल बात हो। हाँ, यहाँ क्या हर्ज है? खाना तो यहाँ भी खाया जा सकता है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। कितने दोस्त हैं? यहाँ नहीं, वो लोग आ सकते, उधर फ्लैट पर ही ठीक रहेगा। तुम मुझे पैसे दो, मेरे पास ख़त्म हो रहे हैं, शायद रात को भी मुझे रुकना पड़े। वो मुड़कर अलमारी में से कुछ निकालने लगा। आज फिर? शहवार को मायूसी घेरने लगी। इस हफ्ते में ये तीसरी रात थी जो वो घर से बाहर गुजारने के लिए तैयार था। तनवीर, मैं अकेली हो जाती हूँ, चाहे देर से ही आओ, लेकिन घर आया करो, मुझे घबराहट में रात भर नींद नहीं आती है। वो उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हुई। घबराने की क्या बात है, तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं। वो उसी तरह मुंह मोड़े अपना काम करता रहा। लेकिन हमारी शादी को अभी सिर्फ 25 दिन हुए हैं तनवीर, ये हमारा हनीमून पीरियड है। तनवीर के कंधे पर सर रखते हुए वो जज्बाती अंदाज में बोली। बेवकूफ़ी की बातें मत करो शहवार। उसने अलमारी बंद करते हुए उसे भी खुद से अलहदा किया। कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो मेरी तुम, ये दौर हम बहुत पहले गुजार चुके हैं। अब ज़िंदगी की हकीकतों को फेस करने का वक्त है। ख्वामखा का छिछोर पर मुझे अच्छा नहीं लगता। रुखाई से कहता हुआ वो दूसरी तरफ मुड़ गया। शहवार को फौरी तौर पर समझ में भी नहीं आया कि उसे गुस्सा आखिर किस बात पर आ रहा है, लेकिन बहरहाल तौहीन आमेज़ तो लगा ही। चंद लम्हों के लिए तो वो बिल्कुल ही खामोश सी हुई। उन चंद लम्हों में ही तनवीर परफ्यूम छिड़क कर और बाल नए सिरे से सेट करके खुद को बाहर जाने के लिए तैयार कर चुका था। कमाल है, अभी तक यहीं खड़ी हो, पैसे तक नहीं निकाले तुमने। वो उसे वहीं खड़ा देखकर थोड़ा सा बिगड़ा।
شہوار نے سامنے کرسی پر پڑا پرس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ جتنے درکار ہوں لے لو۔ تنویر کے چہرے پر پھیلا تناؤ تھوڑا سا کم ہوا۔ 7,000 لیے ہیں میں نے، 2-3 چھوڑ دیے ہیں، تمہیں بھی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے اچانک۔ اپنا کام نکال کر اس نے ایک چھوٹا سا احسان بھی رکھا، مگر وہ کچھ خاص خوش نہ ہو سکی۔ تم یہ بھی لے جاؤ، میں صبح بینک سے نکلوا لوں گی اپنے لیے۔ اس کا لہجہ بالکل بھی جتاتا ہوا نہیں تھا، پھر بھی تنویر کو لگا کہ وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی تانا نہیں دیا ہے تنویر۔ اس کے بحث کرنے اور کرتے ہی رہنے کی عادت زندگی کی اس دوسری اننگ میں کسی وقت تو تھکن کا احساس دلاتی ہی تھی۔ پھر تم ہر وقت یہ کیوں ظاہر کرتی ہو کہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے؟ وہ پیسے اپنے والیٹ میں رکھ کر جیب میں بھی رکھ چکا تھا۔ شہوار نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا تنویر، کیوں بات کو بڑھا رہے ہو؟ اور ابھی تو خود تم کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے پیرنٹس سے پیسے نہ لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ایک مستحکم زندگی کے لیے ہمارے لیے تمہارے والدین کی سپورٹ بہت ضروری ہے، ورنہ چند ماہ بعد ہم پھر سے اسی پوزیشن میں آ جائیں گے جس میں تم نے مجھے پایا تھا، یا پھر اس سے بھی بدتر۔ اس نے وارننگ دیتے ہوئے لہجے میں بات مکمل کی اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ شہوار بے تابانہ اس کے پیچھے آئی۔ ان چند ماہ میں اور تم دونوں ہی کوئی اچھی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں تنویر، آخر اینٹ کر کے بھی تو گھر بنتا ہی ہے نا۔ وہ بالکل دروازے پر رکا تھا۔ میں ان سارے سالوں میں بہت خواری اٹھا چکا ہوں، نہیں ملتی کوئی ڈھنگ کی نوکری مجھے، تمہیں ملتی ہے تو شوق سے کر لو، مگر ایک بات یاد رکھنا شہوار۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ شہوار نے اس کی تیز نظریں اپنے چہرے پر چبھتی ہوئی محسوس کی تھیں۔ اینٹ جمع کر کے گھر بنانے کا زمانہ کب کا گزر چکا ہے، وقت بہت تیز رفتار ہے، اور تم بھی اب کوئی کم عمر لڑکی نہیں ہو۔ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر کے وہ بنا اس کا جواب سنے باہر نکل چکا تھا۔ شہوار چپ چاپ کھڑی رہ گئی۔ عمر کا تانا وہ کسی نہ کسی حوالے سے روز ہی دیا کرتا تھا، اس روز بھی جب نکاح کے بعد وہ اس کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی۔ تم واقعی خوش قسمت ہو شہوار، اس عمر میں تمہیں مجھ جیسا خوش شکل اور سمارٹ شوہر ملا، ورنہ اچھی لڑکیاں بھی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ بظاہر اس نے ہنس کر کہا تھا اور وہ بھی جس سرخوشی کے عالم میں تھی جواباً ہنس پڑی تھی، مگر آج بے ساختہ ہی دل چاہا تھا کہ دوڑ کر اس کے پیچھے جائے اور بتائے کہ اس کی زندگی میں خود تنویر سے زیادہ خوش شکل اور سمارٹ شخص آ کر جا چکا ہے، جس کی دلکشی نے کتنی ہی لڑکیوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے، مگر وہ اس کی بھی اسیر نہ ہو پائی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ کیا میں واقعی بوڑھی ہو رہی ہوں؟ دل میں جڑ پکڑتا ہوا وہم اسے اپنا جائزہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے جب سے تنویر سے ملاقات ہوئی تھی، وہ خود پر بھرپور توجہ دے رہی تھی، خاصا خوشگوار فرق بھی پڑتا محسوس ہو رہا تھا، مگر اب جو ہنگامہ خیزی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ سب کچھ بھلائے دے رہی تھی، اور محبت میں صورت، شکل، عمر، سٹیٹس سبھی کچھ تو ثانوی ہو کر رہ جاتا ہے۔ آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے حیرت سے سوچا، خود اس نے تنویر کی کسی کمزوری کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ تنویر میں کمی ہی کیا ہے، بس جذباتی ہے تھوڑا سا۔ وہ اس کا خیال کر کے نرمی سے مسکرائی۔ سامنے دکھائی دیتے عکس نے جیسے مسکرا کر شہوار کا منہ چڑھایا۔ آج کئی دن بعد سمیہ کا اس طرف چکر لگا تھا۔ رکشی اور عارف دونوں کے کتنے ہی فون آ گئے تھے، لیکن سچی بات ہے کہ اس کا دل ہی نہیں چاہا اس مفلوق الحال گھر میں بیٹھ کر عارف کی اماں کا نہ ختم ہونے والے شکایت نامہ سننا اس کے لیے ہمیشہ ناقابل برداشت ٹھہرتا تھا۔ وہ سارے زمانے سے شاکی رہتی، دل بھر کر ہر ایک میں کیڑے نکالتی، یہاں تک تو وہ اس کے لیے برداشت کر جاتی کہ وہ خود بھی یہی کرتی آئی تھی، لیکن جب وہ خود اس کی ذات پر حملے کرتی، مشکوک نگاہوں سے دیکھتی اور اشارتاً کچھ کہنے کے بجائے صاف کھل کر اس کے سٹیٹس پر بات کرتی تو اس کا دل ان سے تو کیا خود پر سے بھی اٹھنے لگتا، مگر آج پھر جانا ہی پڑا تھا۔ گھر میں آنے والی تبدیلیوں کی خبر اسے روزانہ پابندی سے مل رہی تھی، سو باہر سے چمکتی ہوئی دیواریں دیکھ کر اسے کوئی تعجب نہیں ہوا تھا۔ عارف کی اماں باہر کھڑی سبزی والے سے سبزی تلوا رہی تھیں۔ اسے آتا دیکھ کر حسب معمول انہوں نے کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ تم آئی ہو؟ عجیب بے محل سا جملہ ادا کر کے وہ سبزی چھانٹنے میں مشغول رہیں۔ وہ چند لمحے ان کے قریب اس امید پر کھڑی رہی کہ وہ اسے اندر چلنے کا کہیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے محض اس کے اپنے آنے کی اطلاع دے کر وہ گوبھی مٹر تلوانے میں مصروف ہو گئیں۔ ہر چیز میں آگ لگ رہی ہے۔ سبزی کی قیمت سنو تو پکانے کو دل نہیں چاہتا۔ گوشت مرغی پکانے کی پہلے ہی سکت نہیں، انسان کھائے بھی تو کیا کھائے۔ دالیں، اس کے بے ساختہ ہی منہ سے نکل گیا اور پھر فوراً ہی پچھتائی بھی۔ انہوں نے اسے بری طرح گھور کر دیکھا۔ مہینے کے 30 دن تمہیں دال کھانی پڑے پھر پوچھوں گی، آئیں بڑی مشورہ دینے والی۔ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا آنٹی۔ سمیہ کو ان کی بات بھی بری لگی اور انداز بھی۔ اپنی ساری زندگی میں اس نے شاید پہلی بار کسی کو اتنا برداشت کیا تھا۔
ذرا یہ سبزی اندر لے جا کر رکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ برابر والوں کے ہاں سے ہو کر کل ہماری استری لے کر گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں بھیجی۔ خراب کر دی تو اور مصیبت۔ آج کل نئی استری کی قیمت معلوم ہے کتنی ہے؟ سمیہ جواب دینے کے بجائے سبزی کی باسکٹ لیے جلدی سے گھر کے ادھ کھلے دروازے میں گھس گئی۔ اندر صحن میں تازہ ہوئے پینٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور صحن کے ایک کونے میں پینٹ کے خالی ڈبے اور برش اور رنگ ملانے کی بالٹی بے ترتیبی سے پڑی تھی۔ سمیہ نے ایک جائزہ لیتی ہوئی نگاہ سارے گھر میں ڈالی۔ گھر کی خاصی شکل نکل آئی تھی، لیکن ٹوٹے پھوٹے فرنیچر، ادھڑے میلے کپڑوں کے ڈھیر اور صفائی کے فقدان کی وجہ سے بڑا ہی عجیب سا تضاد بھی ابھر کر آیا تھا۔ عارف یا رکشی میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سب کو ٹھکانے لگائے۔ اماں سے تو خیر امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں۔ سمیہ کو مایوسی بھی ہوئی اور اندر ہی اندر ایک ڈھکی چھپی سی خوشی بھی۔ ارے تم آئی ہو، اندر سے عارف نکل کر آیا۔ تمہارے ہاں آنے والوں کے لیے کیا یہی ایک جملہ کہنے کا رواج ہے؟ اتنی دیر میں وہ اچھا خاصا تپ چکی تھی۔ لگتا ہے آتے ہی اماں سے سامنا ہو گیا ہے۔ عارف خوش دلی سے ہنس دیا۔ انہی سے ہوتا ہے، تم لوگ تو گھر کو لگتا ہے صرف رات کو سونے کے لیے ہی استعمال کرتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے برآمدے میں آئی۔ عارف نے ایک کرسی پر سے گیلا تولیا اٹھا کر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ محض اسے گھور کر چارپائی کی پٹی پر ٹک گئی۔ اچھا لگ رہا ہے نا گھر؟ شکر ہے اماں کی سمجھ میں تمہاری بات آ گئی، ورنہ وہ کہاں نکالنے والی تھی اپنے خزانے میں سے کچھ۔ وہ بے حد خوش تھا۔ سمیہ جب بھی سامنے ہوتی وہ اسی طرح کھلا رہتا تھا۔ رکشی نہیں ہے کیا؟ نہیں، بازار گئی ہے، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ نہیں، میں چائے نہیں پیوں گی۔ تم بتاؤ کیوں بلایا تھا؟ کیوں بلایا تھا؟ عارف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کیوں بلوایا ہے؟ صبح شام فون آ رہے تھے تم لوگوں کے۔ وہ ذہنی طور پر خود منتشر تھی، یہاں آ کر اور بھی کوفت ہوئی تھی۔ اس خاندان کو ایک ایک لفظ پڑھانے کی ضرورت تھی، وہ بھی ان کی ثواب دید پر تھا کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ویسے تم یہاں آئی ہو تو یہ گھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بالکل مکمل ہو گیا ہو جیسے۔ ایک صرف تمہاری ہی کمی تھی یہاں۔ عارف نے اسے اس طرح سراہا جیسے وہ کسی عالیشان محل میں کھڑی ہو۔ تمہارے گھر میں ابھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے عارف، بلکہ ابھی تو اس گھر کو گھر کہنا بھی توہین ہے گھر کی۔ سمیہ کا دل بری طرح جلا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف تم یہاں ہو تو یہ گھر مکمل ہو جائے۔ وہ سمیہ کے اعتراض کو سمجھے بغیر فوراً ہی پھر سے اپنی بات کہہ گیا۔ سمیہ نے بمشکل ہی خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ عارف جیسے عاشق کو برداشت کرنا مجبوری تھی، چاہے اس کی کوئی بات کتنی ہی بری لگتی۔ تم نے بتایا نہیں ہے اب تک کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بلایا تھا، سیریسلی۔ اتنی سی ہی دیر میں بوریت نے اس کا برا حال کیا تھا۔ وہ آ گئی اماں، تمہارے سوال کا زیادہ بہتر جواب دیں گی۔ وہی فون بھی کروا رہی تھیں۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے اماں اندر آ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں سال خوردہ وہی زنگ آلود استری تھی جس کی سلامتی کے بارے میں وہ ابھی فکر مند ہو رہی تھیں۔ تم بھی خوب ہو، ہمارا اتنا خرچہ کروا دیا مہینے بھر میں اور وصولی کا کہیں نام نہیں۔ پتہ ہے کتنے پیسے خرچ ہو گئی اس رنگ و روغن میں؟ وہ خود ہی شروع ہو گئیں۔ سمیہ کو سوال کی بھی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ وہ اب کم از کم رنگوں کے ڈبوں اور مزدوری کے پیسوں کی تفصیل نہیں سن سکتی تھی، سو ان کی بات کاٹنی پڑی۔ آپ کا گھر اچھا لگ رہا ہے، آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ مٹھی بھر پیسے خرچ کر کے کوئی بے وقوف ہی خوش ہوتا ہوگا۔ عارف کی اماں کو اس کی بات بالکل احمقانہ لگی تھی۔ ہم نے تمہارے آسرے پر یہ کام کروایا، ورنہ اللہ بخشے رکشی کے ابا کی زندگی میں کبھی رنگ پھرا تھا ان در و دیوار پر؟ 18-20 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، کیوں عارف؟ وہ مڑ کر عارف سے پوچھنے لگیں۔ سمیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آپ چائے بنا لیں، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ عارف نے سمیہ کے تاثرات دیکھ کر ہی انہیں کچھ دیر کے لیے ٹالنا چاہا، لیکن وہ اسی گیلی کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ پہلے میری بات ضروری ہے، ورنہ یہ لڑکی تو ہمیشہ ایک دم ہی اٹھ کر چل دیتی ہے۔ ہاں تو بی بی اس روز کیا کہا تھا تم نے؟ وہ جیسے کوئی قرضہ وصول کرنے کے لیے تیار تھیں۔ میں نے جو کہا تھا اس پر قائم ہوں۔ اچھا چلو شکر ہے، انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ اب یہ بتاؤ وہ امیرزادی کب آئے گی اس گھر میں جو ہمارے پھوٹے نصیب جگائے گی؟ وہ اتنی یکساں ٹون میں بات کرتی تھیں کہ سمیہ کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو پاتا کہ طنز کر رہی ہیں یا نارمل بات چیت ہو رہی ہے۔ میں نے تو پاس پڑوس میں کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ ہمارے عارف کی بات ایک بہت امیر گھر میں چل رہی ہے، پر یہاں تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا، سمجھتے ہیں کہ میں یوں ہی شوبازی کر رہی ہوں۔ سمیہ نے بے ساختہ ہی پہلو بدلا۔ آپ کو ابھی سے کیا ضرورت تھی لوگوں کو بتانے کی؟ عارف اس کے ایک ایک انداز پر نظر رکھے ہوئے تھا اور کسی بھی صورت اسے ناراض نہیں دیکھنا چاہتا تھا، سو وہ ماں کو ٹوکنا خود پر فرض کیے ہوئے تھا۔ کیوں، کیا منع کر دیا ہے ان لوگوں نے؟ دیکھو یہ صحیح بات نہیں ہوگی، بہت بے عزتی ہو جائے گی میری محلے میں۔ ابھی آپ رشتہ لے کر ہی کب گئی ہیں جو منع ہونے کا سوال اٹھے؟ سمیہ چنچلائی۔ ہاں تو پھر چلو، کب چلنا ہے؟ یہی پوچھنے کے لیے تو تمہیں بلوا رہی تھی۔
ابھی کچھ دن رکیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے کسی سوچ میں پڑی۔ اور اس سب کو ٹھیک تو کرو عارف۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے جیسے گھر کا احاطہ کیا۔ کیوں؟ اب کیا خرابی رہ گئی؟ عارف کی اماں کو اپنا نظر انداز کیا جانا برا لگا۔ یہ سب تو ہمارا ضرورت کا سامان ہے کہ اسے باہر نکال کر پھینک دیں؟ نہ بی بی، اپنے الٹے سیدھے مشورے اپنے پاس رکھو۔ وہ بالکل بے مروتی پر اتریں۔ سمیہ کا مطلب ہے کہ یہ پرانی چیزیں ہٹا کر کچھ نیا سامان لا کر رکھا جائے۔ کوئی آئے جائے تو اچھا تاثر پڑتا ہے نا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید برا مان کر یہاں سے اٹھ ہی جائے، عارف مدد کو آیا۔ جس روز کسی کو آنا ہوگا میں پڑوسیوں کا صوفہ اور برتن لے آؤں گی، تم لوگ فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ ایک بار پھر وہ ادھوری بات چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں اور عارف دونوں ہی اس کے ساتھ تڑپ کر اٹھے تھے۔ چائے تو پی لیتی کم از کم، رکشی بھی آتی ہوگی۔ عارف کو شرمندگی ہو رہی تھی، پتہ بھی تھا کہ وہ ایک بار کوئی بات کہہ دینے کے بعد ذرا نہیں سنتی، پھر بھی اصرار کیے گیا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، آفس سے بھی صرف تمہاری وجہ سے جلدی اٹھی ہوں، ورنہ 5 سے پہلے نہیں آتی ہوں۔ اس نے اپنی مصروفیت یاد دلائی۔ نوکری پر لگ گئی ہو، یہ بہت اچھا کیا۔ تنخواہ کیا مل رہی ہے تمہیں؟ عارف کی اماں کی نظروں میں وہ یکدم زیادہ اہمیت کی حامل ہوئی۔ سمیہ کے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں تھا، سو وہ دروازے کی طرف مڑ گئی۔ عجیب لڑکی ہو۔ اچھا یہی بتا دو کہ چلنا کب ہے لڑکی والوں کے ہاں؟ وہ اس کے پیچھے آئیں۔ 1 ماہ بعد، جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ بنا ان کی طرف دیکھے وہ آگے بڑھتے ہوئے بڑے سرسری سے لہجے میں بولی تھی۔ کیا؟ انہیں بڑے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ بیوہ ہے؟ نہیں، اسے طلاق ہوئی ہے۔ دروازہ کھولتے ہوئے بھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس بار اماں کے ساتھ عارف بھی چونکا تھا۔ سنو تو۔ وہ بے تابانہ پکاری، لیکن اس نے دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے خدا حافظ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عارف بڑی تیزی سے سمیہ کے پیچھے گیا تھا۔ ہمدانی کے پروڈکشن ہاؤس میں جشن کا سما تھا۔ ایک بڑی کامیابی جو بہت اچانک حصے میں آئی تھی، ہمدانی کو ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ تم میرے لیے بہت لکی ثابت ہو رہی ہو تہمینہ، یہ کامیابی میں تمہارے نام کرتا ہوں، اس نے اپنے سارے یونٹ کے سامنے کہا تھا۔ پہلی بار میں نے سیف الاسلام کو پیچھے چھوڑا ہے، پہلی بار میری ڈاکیومنٹری کو اس کے مقابلے میں ایوارڈ ملا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ مقابلے سے باہر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اسے شکست دی۔ اس کے چہرے پر فخریت تمتماہٹ تھی اور لہجے میں غرور۔ آج تہمینہ کو اس کی بات سے متفق ہونے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ تمہارا کام اپنی جگہ پر حیثیت رکھتا ہے، تمہیں سیف سے خائف ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب دیکھ لو، میں اس سے کبھی بھی خائف نہیں رہا ہوں۔ تازہ ملی کامیابی کا خمار ہمدانی کے لہجے میں اترا تھا۔ اور اب میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ آج میری ایک ڈاکیومنٹری ایوارڈ کی حقدار ٹھہری ہے، کل ان کی تعداد انگنت ہوگی۔ کیا سمجھتا تھا وہ خود کو؟ ایک وہی ہے جو ہر جگہ سے ایوارڈ لے سکتا ہے۔ پچھلے 2 دن سے اس کی ہر بات میں سیف کا ذکر شامل تھا۔ ایک بڑے کانٹیسٹ میں اس کے پروڈکشن ہاؤس کی بنائی ہوئی ایک ڈاکیومنٹری ایوارڈ کی حقدار ٹھہری تھی۔ بات واقعی خوشی کی تھی، لیکن تہمینہ کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ایوارڈ ملنے پر خوش ہے یا محض سیف کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑنے پر۔ اس کی خود ستائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، ورنہ ایک ایسی فلم جو کسی دوسرے ڈائریکٹر نے اس کے ادارے کے لیے تیار کی تھی، اس کا سارا کریڈٹ خود لینا انصاف کی بات نہیں تھی۔ میری فلم، میرا موضوع، میری سوچ، وہ تواتر سے کچھ ایسی ہی باتیں کر رہا تھا جو صرف اور صرف خود اس کو نمایاں کر رہی تھی۔ ایک بار بھی اس نے اپنے ڈائریکٹر اور یونٹ کے دوسرے لوگوں کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ محض اتفاقاً ہی تہمینہ اب تک یہ فلم نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک مقامی چینل سے 3 بار چل چکی تھی، لیکن اس نے نہ پہلے اور نہ اب ہمدانی کی یہ مارکۃ العریٰ پیشکش دیکھی ہی نہیں تھی۔ ہمدانی کے سامنے یہ بات کہتی تو وہ ضرور ہی ناراض ہو جاتا۔ اس کے خیال میں اب اس کے ہاں ہونے والا ہر کام دیکھنا تہمینہ پر فرض ہو چکا تھا، سو اس نے مصلحت بھری خاموشی اس بارے میں اختیار کیے رکھی تھی۔ یہی سوچا تھا کہ ساری سیلیبریشن سے فرصت ملے گی تو اطمینان سے کسی وقت گھر پر بیٹھ کر دیکھ لے گی۔ ہماری شادی بڑا ہی نیک شگون ہے کیریئر کے لیے۔ دیکھو، ابھی 1 ماہ باقی ہے، لیکن رونق لگنا شروع ہو چکی ہے۔ ہمدانی اس کی طرف جھکتے ہوئے ایک بار پھر یاد دلا رہا تھا۔ سامنے بڑی سی اسکرین پر وہی فلم شروع ہوئی تھی۔ تہمینہ نے ہمدانی کی بات کو محض ایک مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور اس طرف متوجہ ہو گئی۔ پاکستان میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال اور عادی نشہ بازوں کی عبرتناک حالت پر بنی فلم تھی، جس کے آغاز میں ہی چن چن کر ایسے مناظر فلم بند کیے گئے تھے کہ دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مختلف طریقوں سے منشیات کی سپلائی، کھلے عام خرید و فروخت، سب کچھ ایک کھلا راز تھا۔ خود اس نے آنکھ کھول کر اپنے گھر میں یہ تماشا روز کا معمول بنتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کو بھی جھیلا تھا۔ پلوں کے نیچے بیٹھے، قبرستانوں میں اڈا بنائے، دنیا و مافیا سے بے خبر ان لوگوں سے اسے سخت ترین نفرت تھی۔
उस वक्त जब वहाँ मौजूद सब लोग डायरेक्टर के कमाल फन से सख्त मुतासिर हुए नजर आ रहे थे, तहमीना ने बेजारी से पहलू बदला। मालूम नहीं अवार्ड देने वाली ज्यूरी को इसमें क्या नजर आया था। वो चंद मिनटों में ही बोर हो चुकी थी, मगर फिलहाल यहाँ से उठा भी नहीं जा सकता था। सब बज़ाहिर दिलचस्पी से स्क्रीन पर निगाह जमाते हुए उसने जहन में दिन के बकाया कामों को तरतीब देना शुरू किया। आज उसका अपनी ब्यूटिशियन से भी अपॉइंटमेंट था और डिज़ाइनर के पास कपड़ों की ट्राई के लिए भी जाना था। खासा टाइम लगना था। उसने एक उकताहट भरी निगाह कलाई पर बंधी घड़ी पर डालते हुए फिर से स्क्रीन पर निगाह जमाई तो बुरी तरह चौंकी। फुटपाथ तक बेहंगम अंदाज में फैला हुआ वो ढाबा राहत कदा ही था। वही बेहद जाना पहचाना माहौल, वही कुर्सियों मेज़ों की सेटिंग, बेहंगम सा शोर। बचपन में तो कितनी ही बार वो जमीला के साथ कुर्बान को घर लाने के लिए वहाँ जाती थी। बाद में जाना तो छूट ही गया था, लेकिन फिर भी आते जाते उसके सामने से गुजर होना लाजमी होता था। वो हमेशा वहाँ से इसी डर से निगाह चुरा कर गुजरी कि कहीं अब्बा का सामना ना हो जाए, मगर आज उस तरफ देखना और देखते रहना उसकी मजबूरी ठहरी। सामने स्क्रीन पर अब सिर्फ कुर्बान अली ही नज़र आ रहा था। मैले चिकट कपड़े, उधड़ी हुई आस्तीन, बेतहाशा बड़े हुए बिखरे हुए बाल, आंखों में जमी वहशत। कैमरामैन ने बड़ी महारत से उसके गलीज हुलिये को फिल्म बंद किया था। सर के बालों से लेकर पैर के बड़े हुए नाखूनों तक तफसील से उसे बार बार दिखाया जा रहा था। तहमीना ने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी। वो जैसे उसने ख्वाब में भी देखना नहीं चाहा था, आज सबके सामने एक हकीकत बनकर आ खड़ा हुआ था। तहमीना, बराबर में बैठे हमदानी ने उसे मुखातिब किया। वो खुद को संभालते हुए उसकी तरफ मतवज्जा हुई। उसकी मुस्कुराहट मांद थी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ, मगर हमदानी उस वक्त जिस सरशारी के आलम में था, वहाँ इन छोटी मोटी बातों की तरफ तवज्जो भी नहीं जा रही थी। इस आदमी को देख रही हो, बड़ा ही बोल्ड शख्स है। इस फिल्म की कामयाबी में इसकी मौजूदगी का भी बड़ा हाथ है। मैं उस रोज़ इत्तफाक से वहाँ चला गया था, उस होटल पर। स्क्रीन की तरफ हाथ से इशारा करते हुए वो बड़ी दिलचस्पी से बता रहा था। बाद में भी बड़ी देर बैठा ये हमारे साथ। बहुत ज़हीन आदमी है। पूरी तरह नशे का आदी होने के बावजूद इसकी मेमोरी हैरत अंगेज़ है। हमने इसे इसके घर तक छोड़ा था। इसकी बीवी भी बड़ी अजीब औरत है। हालांकि यूनिट का कोई शख्स हमदानी से कोई बात कहने के लिए करीब आया था कि दुनिया बहुत ही छोटी है। यकीनन तहमीना ने अपने हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होते महसूस किए। और तुम्हें पता है, कल ये शख्स खुद चलकर मेरे ऑफिस आया है। बहुत बुरे हाल में था। मैंने इसे रोक लिया है अपने पास। अपने ख़ानदान की बेरहमी का शिकार है बुरी तरह से। मैं तो काँप गया सुनकर के। काश कोई हमदानी को चुप करा दे या फिर मैं ही इस मंजर से गायब हो जाऊं। ज़िंदगी की मुश्किल तरीन घड़ियों से गुजरते हुए तहमीना ने दिल की गहराई से ख्वाहिश की थी, अगली फिल्म इस शख्स की कहानी पर होगी। ऐसा हसास मौजू है कि सैफुल इस्लाम मुँह देखता रह जाएगा। हमदानी के लहजे में दबा दबा सा जोश और पुख्ता यकीन था। तहमीना की निगाह अगले दरवाजे से अंदर आते हुए कुर्बान अली पर जाकर रुकी थी। उसकी बर्बादी का मंजरनामा मुकम्मल हुआ था। कुछ देर के लिए तो कमरे में बड़ी बोझल सी खामोशी आ ठहरी। मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा हारून? फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो सॉरी। अल्फाज बिना किसी तासुर के रटे रटाए अंदाज में समिया के लबों से अदा हुए थे। फिर भी हारून को उसकी तरफ निगाह उठाकर देखना ही पड़ा। मैंने जो भी कहा वो सिर्फ रोमा की मोहब्बत में कहा है, और ये बात तुम भी मानोगे कि जितनी मोहब्बत मैं रोमा से करती हूँ, सारा हरगिज़ भी नहीं करती और ना कर सकती है। माजरत के रस्मी से जुमले के बाद वो एक बार फिर उस मौजू पर आई जो अभी की गई माजरत के हल्के से तासुर को भी बआसानी मिटाता था। हारून ने मतानत से सर को हल्की सी जुम्बिश दी। मुझे मालूम है समिया, और मैं इसी चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने अभी कहा है वो सब ज़ारा से कहना ज़ारा से नाइंसाफ़ी होगी। उसका क्या कसूर है इस सब में? रोमा का क्या कसूर था? जो कुछ उसके साथ हुआ, बिना कोई जुर्म के उस पर फर्द जुर्म आयद हुई और फिर सज़ा भी ऐसी कड़ी कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। समिया के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था और रोमा के लिए गहरी मोहब्बत। काश मुझे वो शख्स मिल जाए जिसने फ़ाखिर तक वो सारी शर्मनाक बकवास पहुंचाई। मैं उसका वो हशर करूँगा कि। बात अधूरी छोड़कर हारून ने निचला होंठ सख्ती से दांतों तले दबाया। वो उसी तरह यकटुक उसे देखे गई। ना ही रंग उड़ा, ना दिल की धड़कन तेज़ हुई और ना ही लहजे में कोई लर्जिश। वो जो कोई भी था अपना काम करके जा चुका है। बेहतर होगा कि अब तुम हाल की फ़िक्र करो। रोमा की ज़िंदगी को संवारने के लिए जो कर सकते हो कम अज़ कम वो तो करो। मैं क्या कर सकता हूँ समिया? फ़िलहाल तो कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वो बेबसी की इंतहा पर था। समिया ने बगौर उसकी तरफ देखा। यही एक दलील थी उसकी पसपाई की। रोमा, बचपन से अब तक जो कुछ भी मनवाना हुआ उसने रोमा के ही नाम पर हारून से मनवाया। आइसक्रीम, केक, बारबी के म्यूज़िकल, पेंसिल बॉक्स, डॉल्स हाउस, फेरी टेल्स,
کسی بھی بات کے منہ سے نکالنے کی دیر ہوتی اور وہ شاید دسترس میں بھلے سے روما کے نام پر آتی، مگر استعمال کا حق تو ہمیشہ اسے ہی ملا کرتا۔ روما جیسی بے وقوف ناکارہ کو سلیقہ بھی کیا تھا؟ وہ کہاں سے کہاں پہنچی اور کچھ یاد کر کے کہا مار کر ہنستی، مگر صرف دل میں۔ سب کچھ اچھا ہونے لگا تھا۔ لگتا تھا کہ روما بہت خوش رہے گی فاخر کے ساتھ۔ برا لڑکا نہیں تھا وہ۔ زین فاخر سے زیادہ اچھا لڑکا ہے۔ تم اس کے لیے کیوں نہیں بات کرتے زارا سے؟ کب سے کہہ رہی ہوں میں تمہیں۔ پچھلے چند ماہ سے جو وہ بات تواتر سے دہرا رہی تھی اب اتنی بھی بے اثر نہیں تھی۔ پتھر پر قطرہ قطرہ گرنے کا صبر آزما مگر کارگر عمل۔ اس بار ہارون نے محض خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ سارا کو اگر تم سے محبت ہے تو وہ کم از کم کوشش تو کرے گی نا۔ بے شک زین نہ مانے، لیکن تم تو اپنا فرض پورا کرو ہارون۔ یہی سب سے محفوظ راستہ ہے روما کے لیے۔ اگر تمہیں زارا پر پریشر بھی ڈالنا پڑتا ہے تو کیا برا ہے، کرتے رہنا پھر آگے زندگی میں اس کی تلافی۔ کمرے کے خاموش پرسکون ماحول میں بڑی واضح سی خنکی اترنے لگی۔ شاید سمیہ ٹھیک ہی کہتی ہے اور یہ کوئی ایسا ناممکن یا تکلیف دہ بھی نہیں۔ کیا برائی ہے روما میں؟ ہارون نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے کچھ پیپرز سمیہ کی طرف پڑھائے۔ کیا ہے؟ تم نے جو لون کے لیے درخواست دی تھی سیشن ہو گئی ہے۔ اتنا زیادہ؟ اس نے مالیت پر نگاہ ڈالتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کمرے میں پھیلی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ شیشے کی بڑی سی دیوار کے پیچھے نظر آتے آسمان پر بادلوں کا گہرا سرمئی غبار اور بھی نیچے جھکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور شیشے پر پھیلی نمی ماحول کو دھندلا رہی تھی۔ اسے اچانک ہی بہت گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ لائٹ مت جلاؤ، ایسے ہی ٹھیک ہے، اس نے اپنے پیچھے ہمدانی کو کہتے سنا۔ گھنٹے سے بھی اوپر کی خاموشی کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے کی۔ تہمینہ نے ایک تھکی تھکی سی سانس لی۔ کتنی دیر سے وہ یہاں اس کے آفس میں بیٹھی تھی۔ سارے سٹاف کے سامنے قربان علی کی داستان سننے کے بعد وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے آفس میں آ بیٹھا تھا۔ تہمینہ از خود اس کے پیچھے اٹھ کر آئی تھی، محض ایک بار اپنی تقدیر کو اور آزمانے کے لیے۔ یہاں ہمدانی کے پروڈکشن ہاؤس میں سیف الاسلام کے مقابلے میں حاصل ہوئی کامیابی کا سیلیبریشن پھیکا پڑ چکا تھا۔ حیرت ہے کہ تمہیں اب بھی روشنی سے خوف نہیں آ رہا، ورنہ ایسے موقع پر لوگ عام طور پر منہ چھپانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس سے مخاطب تھا اور اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ خود پر بے حد کنٹرول ہونے کے باوجود تہمینہ نے ایک بار پھر خود کو نروس ہوتا محسوس کیا۔ آج کا دن بلا شبہ اس کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ یاد کرنے پر بھی اس کو ایسی مشکل گھڑی یاد نہیں آئی تھی جیسی آج قربان علی کا سامنا کرتے سمے اس نے جھیلی تھی۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک کچی آبادی والی گلی میں گزرتا ہوا فاقے زدہ بچپن، ہوشیاری کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوا لڑکپن، اور پھر دور چمکتے ستاروں کو چھو لینے کی تگ و دو میں کیے جانے والے چھوٹے بڑے سمجھوتے۔ کہیں بھی اسے ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جیسی کہ آج۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص تمہارا باپ ہو سکتا ہے۔ ایک انتہائی دردناک کہانی کا مرکزی کردار خود میری ہونے والی بیوی کا باپ ہے۔ ہمدانی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ تہمینہ نے بہت ہمت کر کے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھا اور نگاہ جھکا لی۔ جب میں نے پہلی بار تمہاری ماں کو دیکھا تھا تب بھی میں ایک بار تو چونکا ہی تھا، لیکن تم نے مجھے مطمئن کر دیا، اور مجھے کہنے دو کہ میں تم پر بہرحال اتنا اعتبار تو کرتا ہی تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ تہمینہ کو اپنی آواز بڑی اجنبی سی لگی تھی، لیکن اتنی دیر میں وہ یہی ایک مختصر جملہ ترتیب دے پائی تھی۔ شرمندہ؟ وہ طنزیہ انداز میں ہلکے سے ہنسا۔ تمہاری شرمندگی اس شرمندگی کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے جو میں نے آج اپنے سارے سٹاف کے سامنے اٹھائی، اور کئی گنا زیادہ آئندہ آنے والے دنوں میں اٹھانے والا ہوں، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میری فلم میں سب سے زیادہ حساس کریکٹر، جس کی سچائی نے لوگوں کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا، جس کو اس کے اپنوں نے کچرے کے ڈھیر پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، میں اسی کے خاندان سے رشتہ جوڑ چکا ہوں، تو وہ لعنت بھیجیں گے میری منافقت پر۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے تھمتے رکتے اس نے جیسے ایک پورا سر پیراگراف پڑھا تھا۔ تہمینہ کو بجا طور پر اندازہ ہوا تھا کہ ہمدانی کا زمانے کو دیکھنے اور برتنے کا نظریہ اتنا بھی سطحی نہیں جتنا وہ سمجھتی آ رہی ہے، یا پھر اس وقت وہ انسانیت کا ڈھول پیٹ کر اپنے تازہ بنے امیج کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے دوسری بات زیادہ صحیح لگی، سو وہ تھوڑی سی ہمت پا ہی گئی۔ سب کچھ ایسا نہیں ہے ہمدانی جو تم نے فرض کر لیا۔ وہ ایک انتہائی خراب انسان ہے، بے حس، خود غرض اور بے غیرت بھی، اور یہ بات میں ساری دنیا کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں۔ تہمینہ کے لہجے میں بے ساختہ وہی تپش اتری جو قربان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے لہجے کا حصہ تھی۔ ہمدانی نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں سنے گا، اور جو سنے گا وہ یقین نہیں کرے گا۔ تم ٹائمنگ سے مار کھا گئی ہو تہمینہ۔
یہاں جو پہلے فریاد کرتا ہے وہی مدعی کہلاتا ہے، اور جس کے خلاف فریاد درج ہوتی ہے وہ ملزم۔ ہو سکتا ہے کسی حد تک تم بھی صحیح ہو، لیکن لوگوں کی ساری ہمدردی مدعی سمیٹ کر لے جا چکا ہے۔ تمہارا باپ تمہارے امیج کو برباد کر چکا ہے، اور تمہارے کیریئر کو بھی۔ ایک نشئی نیچ پاگل شخصی بکواس کو کتنے دن یاد رکھیں گے لوگ؟ 2-4 دن میں سب بھول بھال جائیں گے۔ پوری کوشش کر کے اس نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرنا چاہا۔ ہمدانی نے ملامت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ قربان علی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایسا غلط بھی نہیں ہے۔ ایک بوڑھے بیمار شخص کے لیے تم کیسے الفاظ اب بھی استعمال کر رہی ہو؟ تمہیں تو اپنے کیے پر شرمندگی بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی، تم جو بھی سمجھو۔ زندگی بھر کی جمع کی ہوئی ساری کڑواہٹ تہمینہ کے لہجے میں چہرے پر اتری تھی۔ ہر مصلحت، ہر جواز جیسے صفر ہوا۔ ہمدانی نے بہت غور سے اس کے چہرے پر پھیلی بے حسی کو دیکھا۔ محض چند گھنٹوں میں اس خوبصورت چہرے کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہوئی تھی۔ فی الحال ٹاک آف دی ٹاؤن اس کی تازہ ڈاکیومنٹری تھی اور قربان علی اس کا نیا ہیرو۔ اگلے بہت سارے دنوں میں لوگوں کو اسی کے بارے میں بات کرنا تھی۔ معاشرے کی بے حسی، اپنوں کا ظالمانہ رویہ، انسانیت کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی تذلیل۔ وہ قربان علی کو لے کر اپنے اگلے پروجیکٹ پلان کر رہا تھا، ایسے پروجیکٹ جن کو دیکھتے ہوئے عورتیں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکتی تھیں۔ قربان اس کی اگلی کامیابیوں کی ضمانت تھا، اور کوئی شک نہیں کہ ہمدانی ایک کامیاب ترین بزنس مین تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے تمہیں اپنے اگلے تینوں سیریلز سے ڈراپ کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ تمہیں اتنے معصوم اور مظلوم کرداروں میں فی الحال قبول نہیں کر سکتے، اور میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے فائنینسرز کو مطمئن کرنا۔ آخر ان کے کروڑوں روپے لگے ہیں ان پر۔ صاف اور واضح انداز میں آخر اس نے وہ سب کہا جو ابھی تک کہے جانے کا منتظر تھا۔ کو اب کچھ بھی غیر متوقع نہیں تھا، لیکن پھر بھی تہمینہ کے دل کو زور کا دھکا لگا ہی۔ جیسا تم مناسب سمجھو۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ہے، اس بہانے میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں گی۔ تھوڑا سا نہیں، اچھا خاصا ریسٹ مل رہا ہے تمہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ماڈلنگ کی سائٹ پر تھوڑی سی توجہ دے لو۔ وہاں اب کمپٹیشن تو سخت ہو سکتا ہے، لیکن شاید تمہیں کچھ کام مل ہی جائے۔ تہمینہ نے اس کے مشورے کو ڈھنگ سے سنا بھی نہیں۔ خدا حافظ، وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف مڑی تھی، تبھی اس نے پیچھے سے پکارا، یہ لیتی جاؤ تہمینہ۔ اس نے ہمدانی کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ اپنی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ فضا میں بدلتے موسم کی خوشگواریت تھی۔ ہوا کے جھونکوں میں جو سرد سی چبھن ابھی پچھلے دنوں تک باقی تھی اب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ امینہ بیگم نے کام کے لیے آئے لحاف گدوں کے آخری گٹھڑ کو بڑی سی چادر میں باندھ کر گرہ لگائی اور صدقے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قربان جاؤں اس مال کے حقیقی کے، جس نے مجھ جیسی ناتواں، ان پڑھ اور بے مایا کو بھی اس قابل کیا جو حلال رزق کے 4 پیسے کما لیتی ہے۔ مارے شکر گزاری کے ان کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو ایک ساتھ گر کر چادر میں جذب ہوئے۔ اس سال انہیں پچھلے سالوں سے زیادہ کام ملا تھا۔ سمیہ اور عبدالعزیز صاحب منع بھی کرتے رہے، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے مستقل ہی لگی رہیں۔ جھکے جھکے کمر تختہ ہو گئی تھی۔ اگلے مہینے سے گھر کی فضا کو آم کے اچار اور آلو بخارے کی چٹنی کی مہک سے لبریز ہو جانا تھا۔ اس بار سمیہ نے سختی سے تاکید کی تھی کہ ہلدی اور تیل کے نشان گھر کے در و دیوار پر نہ لگنے پائیں، بلکہ وہ تو اس سال سرے سے ان کے اچار چٹنی کے بزنس کو ہی بند کروانے پر تلی تھی۔ پچھلے دنوں تنخواہ ملنے پر اس نے گھر میں پینٹ کروایا تھا۔ در و دیوار ایک دم ہی چمک اٹھے تھے۔ زندگی سے بھرپور روشن روشن سارا ماحول منہ سے بولتی جگمگاہٹ میں ڈوبا تھا۔ امینہ بیگم اور عبدالعزیز دونوں ہی نے پیسے کے اس زیاں کی مخالفت کی تھی۔ سمیہ کی تنخواہ کے ایک ایک پیسے کو وہ اس کے اپنے لیے محفوظ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ خود پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ نوفل کے والد آئے تھے میرے پاس۔ امینہ بیگم نے چونک کر سامنے کھڑے عبدالعزیز صاحب کو دیکھا۔ کس خاموشی سے وہ اپنی چھوٹی سی دکان سے نکل کر یہاں برآمدے میں آ کھڑے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یوں ہی کہہ گئیں، حالانکہ پتہ بھی تھا کہ انہوں نے کیا پوچھا ہوگا۔ وہی بات، میں تو سخت شرمندہ ہوں انہیں اور نوفل کو دیکھ کر۔ کیسے شریف اور بھلے لوگ۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے عبدالعزیز صاحب تخت کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی ہٹ دھرمی کیا دکھائے گی۔ آخرکار نوفل جیسے لڑکے کی لوگ آرزو کرتے ہیں، کوئی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ خوشی اور فخر سے اس کے ہاتھ میں تھما سکتا ہے۔ کوئی کمی نہیں ہے اس کے لیے رشتوں کی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ لوگ سمیہ کا رشتہ لے کر آئے، مگر وہ تو ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امینہ بیگم سر جھکائے چپ چاپ سنے گئی۔ جب سے نوفل کے رشتے کو انکار کیا گیا تھا، یہ سب سننا بھی ان کے روز کے فرائض میں شامل ہوا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا ہے سمیہ کو، یقین کریں۔ ان کا لہجہ اور آواز دونوں ہی شرمندگی سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے، اور کمزور کی آواز سے زیادہ بے اثر چیز اور کون سی ہے؟ عبدالعزیز صاحب نے بھی ہاتھ کے اشارے سے کسی اندیکھی مکھی کو اڑایا۔
तुम और तुम्हारा समझाना। वो और भी अंदर ही अंदर सिमट सी गई। तुमने भी अगर वक्त पर उसकी रोकथाम कर ली होती तो आज से बहुत पहले ये मसला हल हो गया होता। राज कर रही है महमूद अख्तर की बीवी, अब तो उसका बेटा भी गोद में है। आज बहुत दिन बाद महमूद अख्तर का नाम उस हवाले से लिया गया था। बेवकूफ़ी की हद तक सीधा साधा महमूद अख्तर, जिसे किसी वक्त में अमीना बेगम ने खुद भी समिया के काबिल नहीं समझा था, बाद में कई बार उन्हें भी बेइख्तियार याद आया था। दिल से निकलती एक ठंडी आह को उन्होंने सीने में ही दबाया। चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? पछतावों के इस तकलीफ तसलसल से बच निकलने का उन्हें यही रास्ता समझ में आया। नहीं, रहने दो, दिल नहीं चाह रहा। उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें बैठने का कहते हुए अपनी बात जारी रखी। अच्छा होगा कि तुम जैसे भी मुमकिन हो समिया को। बाहर ठीक दरवाजे के सामने कोई गाड़ी आकर रुकी थी। वो बेसाख्ता ही खामोश होकर गेट की तरफ देखने लगे। यहाँ इस गली में इतनी बड़ी गाड़ियों का आना हरगिज़ भी मामूल का हिस्सा नहीं था। तभी घसीट कर भारी सामान उतारा जाने लगा और फिर किसी ने बेसब्रेपन से उनका अपना गेट बजाया। हमारे घर कौन आ गया? हैरान से होकर वो कहते हुए उठे और उनके पीछे अमीना बेगम। बड़ा गेट खोलिए, सामान अंदर लाना है। सामने खड़े शख्स ने बिला तमहीद फरमाइश की तो वो उसका मुंह देखने लगे। हमारा तो बड़ा छोटा एक यही दरवाज़ा है भाई। अच्छा, उसने एक घूमती हुई निगाह उनके छोटे से गेट पर डाली। चलें फिर इसी को पूरा खोल लेते हैं, सामान तो अंदर लाना ही है आखिर। वो बेपरवाही से कहता हुआ पीछे खड़े मजदूरों को हदायत देने लगा। अमीना बेगम और अब्दुल अजीज़ साहब दोनों ही की निगाहें उस सारे सामान पर पड़ी जो उस ट्रक से उतारा जा रहा था। खूबसूरत बेडरूम सेट, सोफ़ा, गीज़र, अवन और भी कुछ। वो दोनों तो नज़र जमाकर देख भी नहीं पा रहे थे। ये सब आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं भाई? हमने तो नहीं लिया है, ये कोई गलत फहमी हुई है। आगे बढ़कर वो कुछ बौखलाए हुए से अंदाज में उस शख्स को जो कुछ समझाना चाह रहे थे वो समझने के लिए तैयार नहीं था। हमें तो यहीं का पता दिया गया है, अब आपने उतरवाना तो है। हम वापस कहाँ लेकर जाएंगे अंकल? आप बाद में ये मसला हल करते रहिएगा। चलो लेकर अंदर ज़रा संभाल कर, बड़ा कीमती है। वो उनके सवाल का जवाब देकर फिर पूरे जोशो खरोश से मज़दूरों को हदायत देने में मसरूफ़ हुआ। अब्दुल अजीज़ साहब ने मुड़कर अमीना बेगम को देखा। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। पूछें तो सही, भेजा किसने है? उतार कर सामान पैसे मांगने खड़ा हो गया तो हम कहाँ से देंगे? हमने कब मंगवाया है जो हम पैसे देंगे? खुद हमारे सर पर लिए चला आया है। वो बड़बड़ाते हुए वापस ट्रक के पास आकर खड़े हुए। देखो भाई, अगर तुम्हें इसके कुछ पैसे भी वसूल करने हैं तो मैं साफ बता दूं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें अपना सामान वापस ट्रक पर चढ़ाना पड़ेगा, बेकार की जहमत होगी। इस सारे सिलसिले को सुपरवाइज करते हुए उस शख्स ने ज़रा रुककर उन कमज़ोर वज़ादार बुजुर्ग को देखा जिनके चेहरे पर फैली शराफत खुद ब खुद सामने वाले को उनकी इज्जत करने पर मजबूर करती थी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें अंकल, सारी पेमेंट हो चुकी है। ट्रक का किराया, मज़दूर की मजदूरी भी दी जा चुकी है। लीजिए, वो बाजी भी आ गई। सामान तो उन्होंने ही सेट करवाना है। उन्हें छोड़कर वो तेज़ी से आगे बढ़ा। ट्रक के पीछे आकर रुकी हुई टैक्सी से समिया उतरकर टैक्सी वाले को पैसे दे रही थी। आप लोग अंदर चलकर बैठें, अभी हो जाता है ये सब। नरमी से उन दोनों को कहकर वो पलटने लगी थी, मगर कुछ सवाल फौरी तौर पर जवाब तलब थे। कहाँ से आया है ये सामान? इतना कीमती है, जाहिर है महंगा भी होगा। तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे इतने? ऑफिस से लोन लिया है मैंने, आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह में से कटता रहेगा, आप लोग परेशान मत हो। मुख्तसर और जामिया जवाब देकर वो उस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वापस मुड़ गई। वो दोनों ही थके थके कदमों से बरामदे में आ बैठे। कमरों में से पुराना सामान लाकर सहन में रखा जा रहा था और नए सामान की सेटिंग जारी थी। इसे कह दो मेरा पलंग ना उठवाए, मुझे आदत है उसकी। अब्दुल अजीज़ साहब ने बरामदे के फर्श पर फैली धूप पर निगाह जमाए हुए जैसे सरगोशी सी की और उठकर अपनी दुकान की तरफ खुलते हुए कॉरिडोर की तरफ चले गए। अमीना बेगम महज एक निगाह उनकी तरफ देख कर रह गई। अच्छे थे वो, कम अज़ कम राह फरार तो रखते थे, चाहे वक्ती ही सही। घर में फैला हुआ हंगामा हल्के हल्के सर्द पड़ा। समिया के कमरे से निकला हुआ सामान उसी ट्रक में लोड होकर जा चुका था और अब घर एक बिल्कुल नए मंजर का हिस्सा था। कल गीज़र और अवन की फिटिंग वगैरह करवानी है और ये फ्रिज, उसका पॉइंट बरामदे में बनवा लेते हैं। वो अब करीब खड़ी उनसे मशवरा ले रही थी। क्या ज़रूरत थी इस सब की? अमीना बेगम ने शिकायती निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या गैर ज़रूरी है बताएं? सर्दियों में गर्म पानी, गर्मियों में ठंडा पानी, एक आरामदेह बेड, घर आने वालों को बिठाने के लिए सोफ़ा, अपने कपड़े और दूसरी अशिया रखने के लिए एक महफूज अलमारी। इन सब में क्या है जो किसी भी आम घर की ज़रूरत से ज़्यादा है? उसका लहजा पुरसकून था और बात कतई दुरुस्त। अमीना बेगम ने बेइख्तियार ही पहलू बदला। लेकिन हम इनके बगैर भी आखिर ज़िंदगी गुजार ही रहे थे, तो फिर ये इतने पैसे खर्च करने के लिए ही होते हैं अम्मी, और अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें अच्छे हाल में ही रखा है।
اپنی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، جو دال روٹی اللہ نے دی حلال رزق کی ہی دی۔ ان کا فلسفہ زندگی عبدالعزیز صاحب کے ساتھ گزارے جانے والے برسوں کی دین تھا۔ سمیہ آج بھی انہیں کچھ سمجھانے سے قاصر تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو بمشکل کمپوز کیا۔ امی آپ آرام سے اندر جا کر لیٹ جائیں اور کچھ نہ سوچیں پلیز۔ کیسے نہ فکر کروں، جو تمہارے دل میں آ رہا ہے کرتی پھر رہی ہو۔ اگر اتنے پیسے خرچ کرنے تھے تو اپنی شادی پر کر لیے ہوتے، سب کچھ جہیز کے لیے لے لیا ہوتا تو کتنی خوشی ہوتی۔ کتنا اچھا رشتہ آیا نوفل کا، ابھی تک آس لگائے بیٹھے ہیں وہ لوگ۔ ابھی بھی مان جاؤ تو 4 دن نہ لگائیں تمہارے ابا۔ اف، وہ گرنے کے انداز میں سر پکڑ کر بیٹھی۔ ہمیں تو کہیں کا نہ رکھا تم نے، سوچا تھا ایک ہی بیٹی دی ہے اللہ نے، مناسب وقت پر اس کے فرض سے فارغ ہو جائیں گے، مگر تمہاری نافرمانی نے یہ آس بھی ختم کر دی۔ وہ بہت دل برداشتہ تھیں۔ آپ سے میں نے کب کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، جب وقت آئے گا تو کر لوں گی، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ خلاف عادت وہ بہت نرمی سے بولی۔ امینہ بیگم چپ چاپ اس کی شکل دیکھے گئی۔ میں نے ایسا کیا غلط کیا ہے جس پر آپ اور ابا دونوں خفا رہتے ہیں؟ دنیا بہت بدل چکی ہے امی، ہم بہت پیچھے کھڑے رہ گئے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اور ابا کو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے پڑتا ہے۔ میں تھک چکی ہوں محرومیوں کو جھیلتے جھیلتے۔ پلیز تھوڑا سا خوش ہو لینے دیجیے مجھے بھی۔ سمیہ کے لہجے میں بڑی درد بھری سی کیفیت اتری۔ امینہ بیگم کے دل پر بوجھ سا گرا۔ میں اپنی محرومیوں کو حسرت میں تبدیل ہونے نہیں دوں گی امی، بہت برداشت کر لیا ہے میں نے۔ اب میں جو کر رہی ہوں اس کے لیے آپ اور ابا نہیں روکیں گے مجھے، بس کہہ دیا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ بچوں کی سی شوخی کے ساتھ ہنستی۔ دھوپ چھاؤں والی یہ کیفیت نئی نہیں تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں اب کیسا لگ رہا ہے گھر۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے کھلے دروازے میں سے سمیہ کا کمرہ یہیں سے نظر آ رہا تھا۔ ایک مختلف منظر گھر کے ماحول کو مکمل اجنبی بنا چکا تھا۔ قیمتی بیڈ روم سیٹ، قالین، صوفہ۔ کل یہاں سپلٹ بھی لگ جائے گا، ابا کسی بھی صورت راضی نہیں ہوں گے، ورنہ میں ان کے کمرے میں بھی لگوا دیتی۔ خیر آپ تو میرے کمرے میں سویا کیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے اب گرمی میں خود کو بے حال کرنے کی۔ وہ بے انتہا خوش تھی اور اس خوشی میں مستقل بولتے ہوئے اسے امینہ بیگم کی گہری خاموشی کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ امینہ بیگم کی نگاہ ایک ایک چیز پر رکی تھی۔ روشنی ہر ایک شے میں منعکس ہو رہی تھی اور کمرے میں نئے فرنیچر کی تیز مخصوص مہک پھیلی ہوئی تھی، تیز اور چبھتی ہوئی۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس کیا تھا، سو واپس باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا؟ سمیہ تیزی سے پیچھے آئی۔ کچھ نہیں، بس چکر آ گیا۔ امینہ بیگم نے باہر صحن میں آ کر گہری سانس لی۔ میں ابھی اسپرے کر دیتی ہوں۔ وہ ان کا جواب سنے بغیر واپس پلٹ گئی۔ امینہ بیگم دیوار کے ساتھ لگی چارپائی پر بیٹھیں۔ اندر وارنش کی مہک میں کوئی دوسری خوشبو گھلنے لگی تھی، عجیب سا مکسچر، نامانوس سا احساس۔